اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک یمن اور حبشہ کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے یعنی منہدم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے ہاتھی پہ سوار ہو کر وہ اس ارادے سے آگے بڑھا تھا کہ وہ جا کر خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، اس کو گرا دے گا۔ مگر بات اور واقعہ بیان کرنے سے پہلے بہت اہم بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پہ جو گھر سب سے پہلے بنایا وہ خانہ کعبہ ہے۔ چنانچہ اس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا گھر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، جو مکہ میں بنایا گیا ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ یہ وہ عظیم گھر ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے تجدیدی کاموں میں اپنا حصہ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں اپنی حصہ داری رکھی ہے۔ یہ وہ عظیم گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ابرہہ نامی وہ شخص جو کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایک جگہ جس جگہ کا نام صنعا ہے، وہاں ایک گرجا گھر اس نے بنا رکھا تھا۔ اب وہ دیکھتا یہ تھا کہ مسلمان ہر سال یا جو لوگ خانہ کعبہ کو مانتے وہ لوگ خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ابرہہ کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، اور خانہ کعبہ کی مقبولیت ان کے دلوں میں یہ بات بن کر کھٹک رہی تھی کہ اگر اسی طرح لوگ خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے رہے تو پھر ہمارے گرجا گھر کو کون پوجے گا اور یہاں آ کر کون عبادت کرے گا؟ ہم نے اتنی محنت کے ساتھ یہ گرجا گھر بنوایا ہے، اس کے سامنے آ کر کون عبادت کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حق پرست لوگ تھے ان لوگوں نے ان کے بنائے گئے گرجا گھر میں نجاست پھیلا دیا تھا، جس سے ابرہہ اندر سے اور بھی بوکھلا گیا۔ اس نے سوچا کہ میں جا کر خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس ارادے سے وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھ اپنے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر روانہ ہوا۔ ان کے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی کا جس کا نام مورخین نے محمود لکھا ہے وہ بھی تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہم ہاتھی کے ساتھ جائیں گے اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں گے، گرا دیں گے۔ اس واقعے کی اطلاع مکہ والوں کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو اس وقت کعبہ کے متولی تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب تھے، جب ان کو یہ اطلاع ملی تو وہ اندر سے گھبرا گئے اور کعبے کی دیوار پکڑ کر دعا کی، گریہ زاری کی اللہ کے بارگاہ میں کہ اس گھر کی حفاظت وہ کرے گا جو اس گھر کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو اس گھر کی حفاظت کر۔ چنانچہ ادھر سے ابرہہ کا آنا ہوا، اور آنے کے بعد اس ظالم نے جب اس کی ملاقات عبد المطلب سے ہوئی یا پھر خانہ کعبہ کے محافظین سے ہوئی تو اس نے ان متولین پر ظلم کیا، اور ان لوگوں کے پاس جو مویشیاں تھیں، جو جانور تھے، ان تمام چیزوں کو چھین لیا۔ چنانچہ عبد المطلب کے پاس سے 200 اونٹوں کو اس نے چھینا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ آج جا کر ہم خانہ کعبہ کو گرا ہی دیں گے۔ مگر اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو اس کعبہ کی حفاظت کرنے والا رب تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ چنانچہ اللہ نے حفاظت کی اور اس کا ڈھنگ بہت اچھا نکالا، جس کا تذکرہ قرآن مقدس کے سورہ فیل کے اندر وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو اپنے چونچ میں کنکریاں لیے ہوئے تھے اور اس دشمن خدا کے اوپر برسا رہے تھے، اور جس کا عالم یہ تھا کہ جب
अबाबील के चोंच से वो कंकरियाँ छूटती थीं तो वो गोलियों की तरह काम करती थीं, ऐसे कि जब वहाँ से गिरती वो कंकरियाँ तो डायरेक्ट हाथी के ऊपर जो शख्स सवार था, जो वो लोहे की टोपी या लोहे का ज़रा पहना हुआ था, उसके ऊपर गिरता और उस लोहे की टोपी को चीर कर वो जिस्म तक पहुंचता और जिस्म को फाड़ते हुए हाथी से भी गुजर कर ज़मीन के अंदर घुस जाता। और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा। अबाबील उन पर कंकरियाँ बरसाते रहे और वो लोग हलाक होते रहे। यहाँ नतीजा ये निकला कि चंद लम्हों में वो लोग ज़मीन बोस हो गए और ऐसे मर गए जैसे खाया हुआ भूसा होता है, भूसों की मानिंद वो लोग ज़मीन बोस हो गए। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की हिफाजत की। इसलिए जब जब भी अल्लाह के घर की तरफ किसी की गलत निगाह उठेगी, उसका मुहाफिज अल्लाह ताला है और उसकी हिफाजत भी अल्लाह करेगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट टू ह्यूमैनिटी को, क्लिक करें बेल आइकन पे, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।